بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس مجلس میں دل چاہتا ہے کچھ حضور کی صد محبت کی باتیں کریں اور میرے آقا کی شان کو اپنے ناقص سے الفاظ میں بیان کرنے کا آج دل چاہ رہا ہے۔ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے ایک بڑا پیارا شعر کہا، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تسنیم جنت کی ایک نہر ہے، اور سورہ مطففین میں اگر آپ دیکھیں تو وہ مزاجہ من تسنیم کا لفظ بھی آیا، یعنی لفظ تسنیم آیا ہوا ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں، جس کی لمبائی 1 مہینے کا فاصلہ ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے کناروں پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ کٹورے رکھے ہوئے ہیں، جو ستاروں ہی کی طرح چمکدار ہیں۔ جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور اس کا جام اس کو نصیب ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ تو اعلی حضرت بھی اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، جس کی کچھ تشریح یوں ہے کہ اے جنت کی نہر تسنیم کے مالک، آپ کی عطا بھی بڑی نرالی ہے کہ جس کا سمندر بے پیدا کنار خود پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو سیراب کر رہا ہے۔ یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کر کر کے ان کو نوازتا ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے در سے صرف فقیروں ہی کو نہیں، مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے، اور بادشاہوں کو بھی تاج شاہی پہنایا جاتا ہے۔ آپ کی گزرگاہ ایسا راستہ ہے جہاں اللہ کے مقبول بندے سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں رہ کر جوتا نہیں پہنا کہ کہیں سرکار کے پائے انور کی جگہ میرا جوتا نہ جائے، اور امام اعظم علیہ رحمہ نے مدینہ شریف میں قیام کے دوران 11 دن تک بول و براز اور ہوا کا اخراج نہ فرمایا۔ جب بھی ضرورت پڑی مدینہ شریف سے باہر آ کر قضائے حاجت فرمائی۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو حدیث کی کتب صحابہ کرام کے ادب و احترام کے واقعات سے بھری پڑی ہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں عید جنید و با یزیدی جان۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پر لہرا رہے ہیں، ان فرش والوں کو کیا پتا کہ آپ کی عظمت اور شان کیا ہے۔ خود رب کریم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور اسی طرح حدیث قدسی میں ہے
کہ جہاں اور جب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جو مجھے اپنی یادوں میں رکھے گا گویا وہ آپ کو بھی اپنی یادوں میں رکھے گا۔ جب میرے آقا کریم کی ولادت کا وقت آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا جھنڈا بدست جبرائیل امین کعبہ کی چھت پہ لگوا دیا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ دیگر ایک بیت المقدس پر بھی، ایک زمین و آسمان کے درمیان بھی، ایک حضرت آمنہ کے گھر پر بھی، ایک آسمانوں کے اوپر بیت المعمور پر بھی جو خانہ کعبہ کی بالکل سیٹ پر ہے، اور خانہ کعبہ جیسی عمارت ہے اس پر بھی لگایا گیا۔ تو پھر وہ شاعر نے خوب جھوم کر پڑھا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ تو یا رسول اللہ، یہ زمین یہ آسمان آپ کے دسترخوان ہیں جن پر سارے جہانوں کو باعزت روزی مل رہی ہے، اور میزبان آپ کی ذاتوں بابرکات ہے، آپ ہی کی ذات بابرکات ہے جو اس کائنات میں میزبان ہے۔ گویا کائنات کو جو مل رہا ہے وہ آپ ہی کے دستے کرم سے ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ما آتکم الرسول فخذو، میرا رسول جو کچھ بھی تمہیں دے لے لیا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دربار سے کسی کو جنت مل رہی ہے، کسی کو ایمان مل رہا ہے، کسی کو ہدایت مل رہی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت بھی، اور پھر جنت میں حضور کا قرب بھی۔ آپ نے فرمایا مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، مجھے دیتا اللہ ہی ہے مگر تقسیم میں ہی فرماتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، یہ اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں، اور بے شک حضور کے سب سے بڑے خلیفہ، اور خلیفہ کا کام کیا ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ نا، تو خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اصل شہنشاہ کی دولت اور نعمت کو رعایا تک پہنچانا۔ اور جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بچوں کی یتیمی کا حضور کی بارگاہ میں رونا رویا تو آپ نے فرمایا فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، ارے دنیا کیا آخرت میں بھی ان کو سنبھالنے والا ہوں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مالک و مختار بنایا ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا اگر ہم حضور کی غیب میں نقص کریں، حضور کے عشق میں کمی کریں، حضور کے صفات میں کمی کریں، اختیارات میں کمی کریں، حضور کی صداقت، شرافت، حضور کی تقوی، کسی بھی چیز میں ذرہ برابر بھی اگر ہم نے کمی کی تو ہم گویا اپنے ایمان میں کمی کریں گے۔ ہمیں سوچنا ہے اس بارے میں، آپ سب کو بھی سوچنا ہے، اور سوچئے تنہائیوں میں جب بستر پر لیٹیں تو آسمان کی جانب نگاہ دوڑائیں، اپنے نفس کی طرف نگاہ کریں، سوچیں کہ اندر کیا چل رہا ہے، درست کریں اپنے آپ کو درست ہی کرنا ہے۔ ان صحبتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور عشق مصطفیٰ کی دولت سے ہم سب کے سینوں کو سرفراز فرما دے، آمین۔